الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم ایک نئی کتاب شروع کریں گے، تفسیر جلالین۔ تو یاد رکھیں تفسیر جلالین ایک ایسی کتاب ہے جس کو امہات الکتب کے اندر اس کو داخل کیا گیا ہے، اور اس کو سالہ سال سے درس نظامی کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ تو تفسیر جلالین، تو جلالین آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس کے مصنفین کے اندر دو لوگ ہیں، ایک علامہ جلال الدین محلی اور ایک جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما۔ تو جو پہلے ہیں علامہ جلال الدین محلی، انہوں نے تفسیر جلالین لکھنا شروع کری۔ تو بزرگان دین جو ہوتے تھے ان کو یہ ہوا کرتا تھا، یہ گمان تھا ان کا خیال تھا کہ جب بھی وہ تفسیر لکھیں گے تو ان کا انتقال نہ ہو جائے۔ تو اکثر بزرگ جو بھی تفاسیر لکھتے تھے تو وہ آخر سے شروع کرتے تھے، یعنی سورہ ناس، سورہ فلق، اس طرح سے وہ لکھ کر شروعات کرتے تھے۔ تو علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جب تفسیر جلالین لکھنا شروع کی تو پیچھے سے لکھنا شروع کی، تو لکھتے لکھتے تقریباً آپ نے 15 پارے لکھے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو تفسیر جلالین کو مکمل کیا۔ اسی لیے چونکہ پہلے جلال الدین سیوطی ہیں اور دوسرے پہلے جلال الدین محلی ہیں اور دوسرے جلال الدین سیوطی ہیں، تو دو جلال مل کر یہ جلالین ہوا۔ تو اس وجہ سے تفسیر جلالین یعنی دو جلال الدین کا تفسیر۔ اس تفسیر کا منہج، اس تفسیر کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آیت ذکر کریں گے، آیت کا کوئی حصہ ذکر ہوگا، اس کے بعد اس کی کچھ الفاظ کے اندر اس کی تفسیر کریں گے۔ مثلا جیسے الحمدللہ، تو رب العالمین بعد میں ذکر کریں گے، پہلے ذکر کریں گے الحمدللہ، تو پھر اس لفظ کی وضاحت کریں گے، بھائی الحمد ہے تو حمد کا کیا مطلب ہے، اور للہ، تو للہ کے اندر لفظ اللہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، کبھی اس طرح کرتے ہیں۔ اور اغراض مفسر اس کتاب کے اندر بیان کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مفسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو تفسیر کی ہے، اس تفسیر کرنے کی غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا، تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب بھی پوچھا جائے کہ اس سے مصنف علیہ رحمہ کی غرض مفسر کیا ہے، تو آپ اس کو جواب کے اندر بیان کریں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار فعل ذکر ہوتا ہے، اس فعل کا فاعل بیان کرتے ہیں کہ اس فعل کا فاعل کون ہے، جسے خلق السماوات والارض، تو ذکر کریں گے خلق اللہ السماوات والارض، تو لفظ اللہ ذکر کریں گے جس سے یہ بتائیں گے کہ خلق کا فاعل کون ہے، لفظ اللہ ہے۔ اسی طرح کبھی مفعول بیان کریں گے، کبھی صرفی تحقیق کریں گے، کبھی نحوی تحقیق کریں گے، کبھی شان نزول بیان کریں گے، کبھی اختلاف بیان کریں گے، کبھی قرات بیان کریں گے۔ تو اسی طرح یہ ان کے غرض مفسر کے اندر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ، تو یاد رکھیں سورہ فاتحہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں۔ تو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہیں، 7 آیات، یہ 7 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر شوافع اور احناف کا اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کی
کتنی آیات ہیں؟ جو شواف حضرات ہیں وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آیت شمار کرتے ہیں، اور جو احناف ہیں ان کے نزدیک جو بسم اللہ ہیں ان کے یہاں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ۔ تو چونکہ یہ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علامہ جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی یہ دونوں شافعی ہیں، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ مکیۃ سبع آیات، اس کی 7 آیات ہیں، بالبسملۃ بسم اللہ 7 تسمیہ کے ساتھ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ ان کانت منہا، اگر بسم اللہ اس کا جز ہے تو یہ اس کی 7 آیات بنیں گی۔ والسابعۃ صراط الذین الی آخرہ، اور جو 7ویں آیت بنے گی وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آخر تک یہ آخری آیت 7ویں آیت بنے گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن مِّنْهَا فَالسَّابِعَةُ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ إِلَىٰ آخِرِهَا، اگر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہ مانے تو پھر 7ویں آیت ہوگی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی صراط الذین یہ الگ سے آیت ہوگی اور غیر المغضوب علیہم یہ الگ سے آیت ہوگی۔ تو ان کے نزدیک یعنی بہرحال دونوں صورتوں کے اندر اگر سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ کو مانے یا نہ مانے ان کے نزدیک 7 ہی آیات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ کے جز ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے بحث کیا۔ آگے کہتے ہیں وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں نکالیں گے قولو، لفظ قولو یہ امر ہے کہ تم کہو، جمع کا صیغہ ہے، تو سورہ فاتحہ کے شروع میں قولو نکالیں گے، کہو۔ کیوں نکالیں گے؟ لِيَكُونَ مَا قَبْلَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُنَاسِبًا لَهُ، تاکہ ایاک نعبد سے پہلے یہ مناسبت ہو جائے اس کلام کے۔ ٹھیک ہے، اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے اندر آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تو عبادت کر اللہ تعالیٰ کی، ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر اس طرح فرما رہا ہے، تو یہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا مفسر رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس آیت کی مناسبت کے لیے ہم کیا کریں گے، اس سے پہلے نکالیں گے قولو، تاکہ مناسبت ہو جائے کہ تم کہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، جو بھی مخلوق کے اندر لوگ ہیں وہ کہیں تم کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تاکہ مناسباً لہو، تاکہ یہ مناسبت ہو جائے بِقَوْنِهَا مِنْ قَوْلِ الْعِبَادِ، کیونکہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندوں کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے تو کلام ہے لیکن یہ بطور سکھانے کے، بطور تعلیم کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کہو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تعریفات، اپنی ثنا بیان کرنا بندوں کو سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کرنا، اپنا معبود ہونا اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے بندوں کو سکھایا ہے۔ تو کہتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو الحمد للہ کے بعد نکالا ہے جملۃ خبریۃ، یہ جملہ خبریہ ہے۔ قصد بها الثناء، اس کے ذریعے تعریف کا ارادہ کیا گیا۔ قصد بها الثناء، اس جملے کے ذریعے ثنا، تعریف کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ارادہ کیا گیا ہے۔
بے مدمون ہا علی انہ تعالی مالک، یہ اس معنی کو شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے لجمیع الحمد، اللہ تعالیٰ لائق ہے، مالک ہے تمام حمد کا، من الخلق، خلق سے، یعنی خلق جو حمد کرتی ہے، خلق جو تعریف کرتی ہے، اس تمام تعریف کا جو مالک ہے، حقدار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک معنی یہ ہے الحمد کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مستحق، یا الحمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے حمد کا، لِأَن يَحْمَدُوهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، خالق کل شے ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ آگے لفظ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واللہ علم علی المعبود بحق، کہ لفظ اللہ جو ہے یہ علم ہے، یہ نام ہے اس ذات کا جو معبود حق ہے، یعنی جو حقیقی معبود ہے، لفظ اللہ اس ذات کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اے مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم، یعنی اللہ تعالیٰ مالک تمام مخلوق کا، یعنی انسانوں کا، والجن جنوں کا، والملائکۃ اور ملائکہ کا، والدواب اور جانوروں کا، وغیرہم اور ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا مالک کے خالق ہیں۔ وَكُلُّ مِنْهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عَالَمٌ، اور یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، انسان، جنات، ملائکہ، جانور، تو ان میں سے ہر ایک پر اطلاق ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ، ان تمام پر اطلاق ہوتا ہے، عالم، عالم کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جیسے بولا جاتا ہے عالم الانسان، ٹھیک ہے، اور بولا جاتا ہے عالم الجن، جنوں کا عالم، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اور آگے کہتے ہیں وغلب فی جمعہ بالجائے، تو آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ جو جمع عاقل ہے، جمع عاقل کی جو آتی ہے، عاقل مذکر کی جو جمع آتی ہے وہ یا ما قبل، یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے، یعنی حالت نسبی کے اندر، جیسے مسلمین یا ساکن ما قبل مقصور کے ذریعے آتی ہے جمع حالت نسبی کے اندر، تو یہاں پر عالمین ہے، تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ غلب فی جمعہ بالجائے، اس کی جمع کے اندر یا کے ساتھ غلبہ دیا گیا ہے، یعنی ویسے تو عالم کے اندر مخلوق عاقل بھی ہیں اور غیر عاقل بھی ہیں، جیسے جانور ہیں، جانور کو عقل نہیں ہوتی، تو عالم کے اندر چونکہ عاقل بھی جمع ہیں اور غیر عاقل بھی جمع ہیں، تو جو عاقل ہیں ان کو غیر عاقل پر غلبہ دیا گیا ہے، اسی وجہ سے عالم کی جمع عالمین، یعنی مذکر عاقل کی جمع لائی گئی ہے، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں۔ وغلب فی جمعہ بالیاء والنون، اور اس کی جمع میں، یعنی عالم کی جمع میں یا اور نون کی زیادتی کے ساتھ غلبہ دیا گیا ہے، یعنی اس کی جمع لائی گئی ہے یا اور نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں اولی العلم علی غیرہم وہو من العلامت، یہ غلبہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کس کو کس پر غلبہ دیا گیا ہے، اولی العلم، جو اولی العلم علم والے ہیں ان کو غیر علم والوں پر فضیلت دی گئی ہے، غلبہ دیا گیا ہے، وہو من العلامت، اور یہ علامہ میں سے ہیں، لأنہ علامۃ علی موجدہ، کیونکہ وہ اپنے موجد پر، یعنی اپنے پیدا کرنے والے پر وہ کیا ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور اپنی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں، ہر کلاس کو اٹینڈ کریں لازمی طور پر، اس کے اندر آپ کا ہی فائدہ ہے، اگر آپ چھٹیاں کریں گے تو اس کے اندر آپ کا ہی نقصان ہے،
ٹھیک ہے، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔